الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کا حکم تھا، ان سے وعدہ تھا، اللہ نے توفیق بخشی، وعدہ وفا ہوا، میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری زبان پر ایسے کلمات جاری فرمائے جو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ آج کی یہ کانفرنس
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین و جمیل عنوان سے معنون ہے۔ لیکن عموماً عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے اور بیان سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے لیے عنوان تو ہونا چاہیے سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض اوقات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ضمن میں صرف میرے مدنی کے اخلاقیات، میرے مدنی کے معاملات، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند عملی، حالانکہ اخلاق، کردار، امانت، دیانت اور صفات بشریہ اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ عطا کی تھی۔ میرے مرشد کے اخلاق کا منکر تو ابو جہل بھی نہیں تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو روشن کیا جائے، اس پہلو کو سنا سنایا جائے، سمجھا سمجھایا جائے، جس پہلو کو ابو بکر مان کے صدیق اکبر بن گیا اور اسی پہلو کا انکار کر کے میرے نبی کا چچا ابو جہل بن گیا۔ اس پہلو کو مانا جائے کہ جو پہلو حبشے کے کالے رنگ کے بلال کو سمجھ آ جائے، چل زمین پہ رہا ہے، قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دے رہی ہے، لیکن وہی پہلو سمجھ نہیں آیا میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ داروں کو، تو باوجود نسبی رشتہ دار ہونے کے وہ ناکام ہو کر کفر پر دنیا سے چلے گئے اور جہنم کی وادیوں کے اندر پڑے۔ سیرت کے اس پہلو کو سمجھنا ضروری ہے جس پہلو کی وجہ سے میرے مرشد کو پتھر کھانے پڑے، جس پہلو کی وجہ سے میرے مرشد کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، جس پہلو کی وجہ سے میرے مرشد کو لوگوں نے ساحر، مجنون، دیوانہ کہا، جس پہلو کی وجہ سے 3 سال کم و بیش میرے مرشد نے شیب ابی طالب کے اندر گزارے، جس پہلو کی وجہ سے میرے مرشد کو دار ارقم کی 4 دیواری کے اندر قید کر دیا گیا، بیت اللہ کی کھلی فضاؤں، اس پہلو کی وجہ سے رات کی تاریکی میں روتے روتے میرے مرشد کو بیت اللہ سے ہجرت کرنی پڑی، جس پہلو کی وجہ سے 27 غزوات میں میرے مرشد کو تلوار اٹھانی پڑی، جس پہلو کی وجہ سے میرے مرشد کے صحابہ قربان ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، جس پہلو کی وجہ سے
میرے مرشد کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کر دیا گیا، چہرے کی حالت بگاڑ دی گئی۔ میرے مدنی کہتے ہو میری پھوپھی صفیہ کو قریب نہ آنے دو، وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھوپھی نے کہا جاؤ میرے بھتیجے کو بتا دو، پہلے ہم بین اور ماتم کیا کرتے تھے، جب سے تیری سیرت سمجھ آئی ہے یہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس پہلو کو سمجھنا ضروری ہے جس پہلو پر جنت کا دار و مدار ہے۔ میرے بھائی ذرا اس پہلو کو آج ذرا سنتے سناتے ہیں۔ آپ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ اللہ راوی کہتا ہے میرا گزر ہوا مکے کے بازار سے، اور مکے کے شہر کے چوک میں ایک جوان کھڑا ہے، اتنا حسین جمیل اور سجیلا جوان ہے، ایسا جوان پورے عرب میں دوسرا ہے کوئی۔ اور وہ جوان اپنی سیرت، اپنی دعوت، اپنا پیغام سنائے جا رہا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ بعض ظالم زمین سے ریت اٹھا کے اس بے مثال چہرے پہ پھینک رہے ہیں جس بے مثال چہرے کے میرے رب نے قرآن میں تصویر۔ بعض ظالم سامنے آ کے اس چہرے پہ تھوک رہے ہیں، اور بعض سامنے کھڑے ہو کے اس جوان کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن اس جوان کو نہ گالیوں کی پرواہ ہے، نہ ریت مٹی پھینکنے کی پرواہ ہے، نہ تھوکنے کی پرواہ ہے۔ وہ جوان تو اپنی سیرت کا وہ پہلو سنایا جا رہا ہے جو پہلو جسے سمجھ آ گیا اس کے دامن میں اتنے گناہ کیوں نہ ہو جتنی زمین و آسمان کے درمیان کا یہ خلا ہے، لیکن اگر محمدی سیرت کا وہ پہلو سمجھ آ گیا خدا کی قسم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ اب وہ کون سا پہلو ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میں محمد نے اپنی جوانی کی بہاریں تمہارے درمیان گزاری ہیں، اگر تمہارا میرے اوپر کوئی اعتراض ہے تو پیش کرو، لیکن اگر صادق بھی مانتے ہو، امین بھی مانتے ہو، کہتے بھی ہو اس جیسا حسین و جمیل اور سچا سچا جوان پورے عرب میں موجود کوئی نہیں، تو آؤ وہ مسئلہ مان لو جو مسئلہ فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی ولیہ بن جائے، جو مسئلہ صاحب یاسین کو سمجھ آ جائے تو جنت کا سیٹھ بن جائے، جو مسئلہ رجل مومن کو سمجھ آ جائے تو قرآن اس کی تقریریں سنانا شروع کر دے، جو مسئلہ ہدہد پرندے کی زبان پہ آئے اللہ قرآن میں اس کے تذکرے شروع کر دے، جو مسئلہ اگر ابراہیم کے بابا کو بھی سمجھ نہ آئے، بابا ابراہیم خلیل اللہ کا کیوں نہ جہنمی بن کے رہے گا، وہ مسئلہ اگر نوح پیغمبر کے بیٹے کو سمجھ نہ آئے، بیٹا پیغمبر کا ضرور ہے لیکن جہنمی بن کے رہے گا۔ اور میری قوم والوں وہ مسئلہ مان لو، وہ مسئلہ کون سا ہے؟ کیا نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، خیرات کا مسئلہ ہے، صدقات کا مسئلہ ہے؟ نہ میرے عزیزا، یہ سارے کام تو مکے والے پہلے سے کسی نہ کسی صورت میں کر رہے تھے، جھگڑا ان باتوں میں کوئی نہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھ تو اللہ کا قرآن تجھے یہ بھی بتاتا ہے سارے نبی بے مثال پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مسئلہ سنا کے گئے، جس مسئلے میں سارے نبیوں کے ساتھ
خلاف، ہر دور کے کافروں کا جھگڑا تھا، ہر دور کے کافروں کا اختلاف تھا۔ جس مسئلے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، جس مسئلے کے لیے اللہ نے 4 بڑی کتابیں 100 صحیفے نازل کیے، جس مسئلے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کا نظام بنایا بھی خود ہے، چلا بھی خود رہا ہے، وہ مسئلہ کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ مکے والوں کے سامنے جب میرے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا، کون سا مسئلہ؟ لا الہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹی کرنے والا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، بیڑے کنارے لگانے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، لا الہ، سجدے کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، نظر کے لائق کوئی نہیں، نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت کے لائق کوئی نہیں، منوت کے لائق کوئی نہیں، چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں، غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں، لا الہ، آدم کی پکار سننے والا کوئی نہیں، نوح پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں، 18 سالہ بیمار حضرت ایوب پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں، 120 سال عمر کے اندر حضرت زکریا پیغمبر کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ سے زکریا اللہ اکبر یونس پیغمبر کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں، اور کربلا کے میدان سے شہزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ جاگ رہے ہو؟ جواب دو گے مجھے؟ توحید کہتے کسے؟ یہ تو سب مانتے ہو نا کہ اگر توحید کی سمجھ نہ ہوئی تو جنت مل۔ توحید کہتے کسے؟ کیا خیال ہے؟ عام لوگ کہتے ہیں توحید اسے کہتے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے، بات ناراض نہ ہونا، اتنی توحید تو ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ بھی کہتا تھا اللہ تو، صرف ابو جہل نہیں، جتنے بھی کفار و مشرکین گزرے ہیں سوائے طاہریوں کے، ہر مشرک اللہ کو مانتا ہے اور مان کے غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، بلفاظ دیگر مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہو۔ صرف اتنا کہہ دینا اللہ ایک ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن گواہ ہے، یہ سورہ یونس سے اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان سے سوال کرنا ذرا۔ اللہ پاک ان سے کیا سوال کروں؟ فرمایا میرا پیغمبر ان سے چند سوال کر تاکہ مسئلہ کھلے ذرا سے۔ اللہ وہ سوال کیا ہے؟ یہ سورہ یونس سے آیت نمبر 31 ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ میرا پیغمبر ان تینوں پارٹیوں سے سوال کر، کتنی پارٹیاں؟ عیسائیوں سے بھی سوال کر، یہودیوں سے بھی سوال کر، مکے کے ان مشرک حاجیوں سے بھی سوال کر۔ اللہ سوال کیا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر ان سے پوچھ تو صحیح نا، اور بتاؤ تو صحیح بارشیں دینے والا کون ہے، غلے دینے والا کون ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے، کانوں کو سنانے والا کون ہے، آنکھوں کو دکھانے والا کون ہے، کائنات کا یہ پروگرام بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ، میرا پیغمبر یہ سارے کہیں گے اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ مانتے تھے؟ اور بھی قرآن بھرا پڑا ہے۔ اس لیے خیال کر، توحید کسے کہتے ہیں میرے عزیز؟ جاگ کے بیٹھ، ذرا تین باتیں یاد کر کے اٹھ۔ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اللہ اپنی صفتوں میں بھی وحدہ لا شریک، اللہ عبادت کے حقدار ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی ذات جیسی دوسری ذات کوئی نہیں، اللہ کی صفتوں جیسی کسی کی صفت کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہستی عبادت کی لائق اور حقدار کوئی نہیں۔ اس لیے تو خیال کر، اللہ کا قرآن تجھے بار بار مسئلہ سمجھا رہا ہے تو لوٹ اپنے سبق پہ۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہیں، اپنی سیرت کا وہ پہلو سنا رہے ہیں، سیرت کا وہ پہلو سنا رہے ہیں جو جنت کی کنجی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ توحید کیا ہے؟ اپنا اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا، صفتوں میں بھی وحدہ لا، عبادت کے حقدار ہونے میں بھی وحدہ لا۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفت مخلوق میں ماننے، کیا بنے گا؟ ہاں، صفت کس کی ہے؟ مان کس میں رہا ہے؟ پیر میں مانے، فقیر میں مانے، ولی میں مانے، نبی میں مانے، جن میں مانے، فرشتے میں مانے، لیکن صفت کس کی ہے؟ مان کس میں رہا ہے؟ کیا بن جائے گا؟ عبادت حق کس کا ہے؟ اور اس عبادت والے حق میں سے اگر کوئی ذرا برابر حصہ بھی مخلوق کے لیے بجا لائے گا تو کیا بن جائے گا؟ اس لیے تو نماز میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آذرا خیال کر، سیرت کی بنیاد ہے لا الہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آذر اس کی مثال سن، للہ ملک السماوات والارض،
آسمانوں زمینوں کے چپے چپے کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ جب مالک اکیلا اللہ ہے تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟ جب مالک اکیلا اللہ تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟ میرے رب کریم نے دوسرے مقام پر آسان انداز میں یہ بات سمجھائی، فرمایا او میرا بندہ خیال تو کرنا، جب مالک میں اکیلا اللہ تو الہ بھی میں اکیلا اللہ۔ کیسا انداز ہے میرے اللہ کا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا، میری پہچان تو کرنا، میرے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سمجھ تو صحیح نا، جس پہلو پر نجات کا دار و مدار ہے، اللہ سمجھا تو صحیح نا۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ رات کو دن کرنے والا، دن کو رات کرنے والا اکیلا کون ہے؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر وہ اللہ رات ہی رات کر دیتا، یا وہ اللہ دن ہی دن کرتا تو کوئی رات کو دن کر سکتا نہیں، اللہ کے دن کو رات کر سکتا نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اسی نے ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے سورج اور چاند کو۔ یہ سورج اور چاند اس پہ حکم اور آرڈر چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ میرے مرشد محمد الرسول کا شہزادہ صاحبزادہ حضرت ابراہیم فوت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اسی دن اتفاق سے سورج کو گرن لگ جاتا ہے۔ صحابہ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نا آپ کے لال ابراہیم کے لیے سورج بھی غمگین ہے۔ آج کوئی پیر ہوتا نا تو اپنے لباس سے باہر نکل جاتا، کہتے واہ بھائی واہ، ہاں بھائی میری کرامت جو ہوئی نا، لیکن یہ تو کائنات کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو میرے مریدو، ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد۔ سن لو یہ سورج اور چاند ان کو گرن کسی کی موت یا کسی کی حیاتی کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں والا تمہارا پالنہار ہے، لہ الملک، اسی کے لیے سدا بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، وہ ہستیاں، وہ پیر، وہ فقیر، وہ زندے، وہ مردے، وہ نبی، وہ ولی،
اے عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ بیوی مریم کو پکارتے ہو، اور یہودیوں تم حضرت عزیر کو پکارتے ہو، اور مکے والوں تم لات منات عزا کو پکارتے ہو۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ ساری کی ساری ہستیاں جنہیں تم میں رب کا در چھوڑ کے انہیں پکارتے ہو، سن لو میرے بندو، میرا در چھوڑ کے جن کے دروں پہ تم چلے گئے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور اٹھا لو۔ کیا اٹھا لو؟ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ اگر نظر کمزور ہے تو اس گٹھلی پہ سفید پردہ تجھے نظر نہیں آئے گا، تھوڑی دیر اسے پانی میں بھگو کے رکھ دے، پھر جو نکال کے دیکھے گا تو تجھے نظر آئے گا اس گٹھلی پہ ایک باریک سفید پردہ موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آ میرا بندہ جس کی قبر پہ تو کھڑا ہے، بابا گھن گڑے دی روڑی تے دے پتران دی، اللہ ساڑی سندا کوئی نہیں تے تیری مردہ کوئی نہیں۔ بالکل قرآن سے لڑائی ہو رہی ہے، ناراض تو نہیں ہوتے آپ لوگ؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اللہ ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں براہ راست خود سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے میں تیری سنتا ہوں، مجھے پکار تو صحیح۔ یہ کہتا ہے اللہ میری، اور جدھر اللہ نے فرمایا تو قیامت کی صبح تک بھی دھرنا دے کے بیٹھ جائے، وہ تیری سڑ سور پکار سننا۔ کیوں؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تیری پکار سے ہیں ہی غافل۔ غافل عربی میں بھی غافل، پنجابی میں بھی غافل، پشتو میں بھی غافل، اردو میں بھی غافل۔ غافل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سب کچھ دیکھ جان سن رہے ہیں، اس لیے قرآن سے بالکل ٹکر ہے۔ اور میں یہاں ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں اپنی اور آپ کی نجات کے لیے۔ آج کے زمانے میں جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں کی بنیاد کیا ہے؟ ان فتنوں کی بنیاد یہ ہے کہ یہ قرآن امام کتاب ہے، حدیث چلے گی تو قرآن سے پیچھے، روایت چلے گی تو قرآن کے پیچھے، حکایت چلے گی تو قرآن کے پیچھے، خواب چلے گی تو قرآن کے پیچھے، بزرگ کے ملفوظات چلیں گے تو قرآن کے پیچھے، افادات چلیں گے تو قرآن کے پیچھے، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جب قرآن کی باری آتی ہے تو محمد مقتدی بن جاتا ہے، قرآن امام بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھوں امام پیچھے رہ جاتا ہے، جھوٹی من گھڑت روایتیں آگے چلی جاتی ہیں، قرآن پیچھے رہ جاتا ہے، خوابیں آگے چلی جاتی ہیں، حکایتیں آگے چلی جاتی ہیں۔ لوٹاؤ اپنی بات پر، تو قرآن نے کیا کہا کہ کھجور کی گٹھلی پہ جو سفید پردہ ہے اس کے مالک بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ بارہا سنے بیٹھے ہو، تازگی اور کرنے کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ اصل تجھے اور بات سمجھا رہا ہے، اس کھجور کو قبر سمجھ، کھجور کو کیا سمجھ، اور اس کھجور کے اندر جو گٹھلی پڑی ہے اسے مردہ سمجھ، اور اس گٹھلی پہ جو سفید پردہ ہے اسے مردے کا کفن سمجھ۔ اللہ اصل میں تجھے سمجھا رہا ہے جس کے در پہ تو گیا کھڑا ہے نا، وہ تو اپنے کفن کا مالک بھی۔
اب میں 3 جملے کہنے لگا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ ظلم ہے یا انصاف ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سوال میں کروں گا، جواب دیں گے آپ انشاءاللہ؟ اللہ، زندہ خدا کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ جانا جو ہے بھی مردہ، اموات غیر احیاء۔ زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کے دروں پہ جانا ظلم ہے یا انصاف ہے؟ ہر وقت ہر کسی کی ہر بولی میں ساڈ سور پکار سننے والے خدا کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ جانا جو قیامت تک تیری پکار سن نہیں سکتے، ظلم ہے یا انصاف ہے؟ خزانوں کے مالک بادشاہ خدا کو چھوڑ کر میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے آخری بندے سمیت سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اللہ سے مانگے کرنا شروع کر دیں، مانگتے جائیں مانگتے جائیں، اللہ دیتا جائے دیتا جائے، لیتے جائیں، آخر یہ ساری مخلوق والے مانگ مانگ کے بس کر جائیں، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی کوئی میں سوئی ڈبو کے نکالنے سے آتی ہے۔ اس لیے خیال کر، خزانوں کے مالک بادشاہ خدا کے در کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ جانا جو اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں، ظلم ہے یا انصاف ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جنہیں تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، اللہ کوئی بڑا حضرت صاحب ہے، میری برادری کا ہے، کوئی آپ کا نہیں کہتا، چلو اپنا کہہ دیتا ہوں، کوئی بڑا سید صاحب ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا، موت واقع ہو گئی، خیال کر کے مجھے جواب دینا، موت کس بات کا نام ہے؟ روح بدن کے اندر چھپ جاتی ہے یا بدن سے باہر نکل آتی ہے؟ روح کے بدن سے جدا ہونے کا نام موت ہے، جب تک روح بدن کے اندر کھڑی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اسپتالوں میں جاتے رہتے ہو نا، کئی لوگ کومے میں پڑے ہوتے ہیں سال 2 سال سے، بدن میں حرکت کوئی نہیں لیکن ہے زندہ، کیونکہ روح اندر موجود ہے۔ جیسے روح بدن سے نکلی اب یہ میت ہو گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی، منہ کھلا رہ گیا، ہاتھ بکھرے پڑے ہیں، پاؤں بکھرے پڑے ہیں، بیدار ہو کے جواب دے میرے عزیز، اس میت کی آنکھیں ہم بند کریں گے یا خود بند کرے گا؟ اس کے منہ کو ہم بند کریں گے یا خود بند کرے گا؟ بدن کو ہم سیدھا کریں گے یا خود سیدھا کرے گا؟ اب غسل کا وقت آ گیا ہے، بندہ زندگی کے اندر تو اپنے پردے اور شرم و حیا کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اب موت جو آ گئی ہے بالکل بے بس ہو گیا ہے، لاچار ہو گیا ہے، غسل دینے کا وقت جو آیا، سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، میں نے اس میت کے سامنے، پیر جی کے سامنے، حضرت جی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کا واسطہ ہے غسل تو خود کر لے، کوئی
ہمیں غسل دینا پڑا، استنجا کروانا پڑا، بدن کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کلٹیاں دینی پڑی، اس کے بدن کو غسل دے کر کفن پہنانے کا وقت آیا، پھر ہاتھ میں نے جوڑ دیے، کفن تو خود پہن لے، کفن بھی کوئی نہ پہنا، ہمیں پہنانا پڑا، کفن پہنا کے اب قبرستان جو جانے کی باری آئی، اب پھر میں نے ہاتھ جوڑے، قبرستان تک تو خود چلا جا، پھر جواب کوئی نہیں آیا، کندھا دے کے اسے ہم قبرستان لے گئے، وہاں جنازے کا وقت آیا، اگر بیدار ہے تو جواب دے گا، جنازہ کس بات کا نام ہے؟ زندے مردے کے لیے دعا کرتے ہیں یا مردہ زندوں کے لیے دعا کرتا ہے؟ ہاں، وہ مردہ دعا۔ اگر کوئی دیوانہ مرید اس وقت جا کے کھڑا ہو جائے اور اس کی چرپائی کے پاس کہ حضرت ساڑی تیرے اگے تے تیری، تو لوگ دو جھوٹے تو لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ مشاہدہ ہے نا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کہیں گے یا کر اللہ کے بندے، اس پہ تو موت آ گئی ہے، یہاں تک مار کا متفق ہے۔ خیال کر میرے عزیز، اب جنازہ شروع ہو گیا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ القصہ، جنازہ ہو گیا، چرپائی اٹھا کے لے گئے، قبر کے دہانے چرپائی رکھی، میں نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، خدا کا واسطہ ہے قبر میں تو خود اتر جا۔ اگر زندہ ہوتا تو قبر میں اترتا صحیح، 240 کی سپیڈ سے وہاں سے بھاگ جاتا، 240 کی سپیڈ سے بھاگ جاتا۔ اللہ اکبر، قبر میں بھی ہم اتارنے والے اور زبان سے کہتے ہیں بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، اللہ کا نام لے کے تجھے قبر میں رکھنے لگے ہیں، اور آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ تجھے زمین کے حوالے کرنے لگے ہیں۔ ذرا خیال کرنا، ذرا بیدار ہونا، اب قبر کے اندر اتار کے اس کو قبلہ رخ بھی کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اب اوپر پڑیاں رکھ دی گئی، پڑیاں سیانے کھڑے تھے، کہنے لگے یار سوراخ نہ چھوڑو، گارا منگواؤ، جلدی کرو، گارے سے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا، وہ سوراخ بھی بند ہو گئے، ڈھیروں مٹی اوپر ڈال دی۔ اب آ گیا شیطان، اس نے پٹی پڑھانی شروع کر دی، اللہ تیری سنتا کوئی نہیں، تیرے سدی مردہ کوئی نہیں، اس لیے قرآن سے یاری لگا، قرآن تجھے بڑی سیدھی سیدھی باتیں بتا رہا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمینوں کے چپے چپے کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور قانون یہ مانگتے اسی سے ہیں جو مالک ہو، قانون یہ ہے کہ مانگتے اسی سے ہیں جو کیا ہو، جو مالک نہ ہو اسے مجھ سے مانگتا کوئی نہیں۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے یخلق ما یشاء، سب کچھ پیدا کرنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ ذرا قرآن کی سیر کر کہ میرے سامنے سورہ حج ہے، آیت نمبر حج کی 73 ہے، اللہ کہتا ہے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، او میرے
مولوی تمہارا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا میں خدا تمہارا خیر خواہ ہوں. کوئی پیر تمہارا اتنا خیر خواہ نہیں, کوئی حضرت جی, مرشد جی, پیر جی تمہارے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا میں خدا تیرا خیر خواہ ہوں. میرے قرآن کے قریب تو لگ تجھے میں اپنے آخری نبی محمد کریم کی سیرت کا وہ پہلو سمجھا دوں جو پہلو سمجھنے کے بعد تو جنت کا وارث بن جائے, جنت کا حقدار بن جائے. اللہ کیسے فرمائے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اور میرے بندو میں تمہیں پکا ٹھکا سچا سچا مومن بنانے کے لیے کھڑکیاں کھول کے یہ مثال سنو, توجہ سے یہ مثال سنو. پتہ نہیں کل کی رات کہیں قبر میں نہ ہو, اس لیے مہلت کوئی نہیں, وقت ختم ہونے کا پتہ کوئی نہیں. اس لیے توجہ سے سنو, اللہ پاک مثال کیا ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, یقیناً وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, سن لو, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اللہ پاک اگر اکیلے اکیلے کوشش کریں شاید ایک مکھی نہ بنا سکیں, لیکن اگر سارے ایک کا کر لیں, اکٹھے کر لیں, اجتماع کر لیں, اللہ شاید پھر تو مکھی بنا لیں گے. فرمایا نانا والا بجتمعولا, اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. آگے میرے رب نے حد کر دی, فرمایا او میرا بندہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر تیرے ان حاجت رواؤں مشکل کشاؤں سے مکھی کوئی چیز کھس کے لے جائے, چھین کے لے جائے, يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, یہ نہیں فرمایا کہ يَطْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اس لیے کہ مکھی چھوٹی سی مخلوق ضرور ہے لیکن کوئی مکھی مشرک کوئی نہیں. یہ بیماری یا انسانوں کو لگی ہے یا جنوں کو لگی ہے. يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه, یہ اپنی چیز اس مکھی سے بھی چھڑا نہیں سکتے. جاگ رہا ہے کوئی نہیں, یہ اپنی چیز اس مکھی سے بھی چھڑا. اور میرے نادان دوست نے پٹی پڑی ہوئی ہے, خدا دے پکڑے چھڑائے محمد, محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. دوسرے نے کہا رب دے پکڑے چھڑائے حسین, پھر بھی پوچھ دیں حسین کون ہے. ناؤ میرے بھائی, ناؤ میرے بھائی, جس دل میں عشق حسین نہ ہو وہ مسلمان تو کجا انسان نہیں ہو سکتا. جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو وہ مسلمان تو کجا انسان نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ تو یاد کر, ولی ولی ہے, نبی نبی ہے, خدا خدا ہے. ولی ولی ہے, نبی نبی ہے, خدا خدا ہے. آسان کرنے لگا ہوں. عیسائی کہتے تھے نا مسلمانوں کو, تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. آج بھی کہتے ہیں. اب تم مجھے جواب دو, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ اونچا بولو, مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہو یا اللہ کا نبی مانتے ہو؟
عیسائی کیا منوانا چاہتے ہیں؟ بیٹا ہم نے کہا تیری نہیں مانیں گے، رب کے قرآن کی مانیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا تو کس کا ہے؟ اسی طرح یہاں بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، کئی نادان دوستوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے بادشاہوں یہ نبیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، دعا نہیں مانتے، درود نہیں مانتے۔ پھر جو غصے میں زیادہ ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ کچھ بھی نہیں مانتے۔ ناراض نہ ہو، خدا کی قسم ہم سب کچھ مانتے ہیں، لیکن منوا قرآن سے یا مصطفیٰ کی زبان سے، صرف وہاں سے منوا، سب کچھ مانتے ہیں۔ ہاں اس لیے خیال کریں ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن پیارا ہونا اور چیز ہے، شریک ہونا اور چیز ہے۔ ولی نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ بیت اللہ کا طواف نبی بھی کر گئے، بیت اللہ کا طواف ولی بھی کر گئے، روزانہ 70,000 فرشتہ بھی بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر۔ او حاجیہ تو حج کرنے آ رہا ہے، پہلے وظیفہ تو پڑھنا، میرے محمد کی سیرت کے اس پہلو کا اقرار تو کرنا تاکہ تیرا حج قبول ہو جائے۔ اللہ پاک کا کیا اقرار کروانا چاہتا ہے؟ اقرار کر لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کہو سارے لا۔ زبان ہے میرے مرشد محمد الرسول اللہ، اور اعلان ہے لا شریک لہ۔ لوگوں میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، لیکن میں محمد بھی خدا کا شریک کوئی نہیں، شریکوں سے پاک ہے۔ اس لیے خیال کریں ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من ضعف الطالب والمطلوب للہ ملک السماوات والارض۔ مالک ہے تو اکیلا کون؟ خالق ہے تو اکیلا کون؟ جاگ رہے ہو؟ ماں کے پیٹ میں گندے قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا اکیلا، جمع ہوئے خون سے لوتھڑا بنانے والا اکیلا، لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنانے والا اکیلا، اس بوٹی سے ہڈی بنانے والا اکیلا، اس ہڈی کے 360 جوڑ بنانے والا اکیلا، پھر ان جوڑوں کو فٹ کرنے والا اکیلا، فٹ کر کے ڈھانچے پہ گوشت چڑھانے والا اکیلا، پھر تیرے میرے یہ نین نقش، یہ صورت، یہ چہرہ، یہ مہرہ بنانے والا اکیلا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ اکبر۔ تیرے میرے چہرے مہرے کو بنا کے تیرے میرے بدن کے اندر ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے والا اکیلا، روح ڈال کے خیال کر، روح ڈال کے ماں کے پیٹ کے اندر ان پردوں کے اندر تیری میری روزی کا بندوبست کرنے والا اکیلا، جہاں بولنے کے
काबिल भी नहीं था, मांगने के काबिल भी नहीं था, हरकत के काबिल भी नहीं था, कमाने के काबिल भी नहीं था, उधर तो तुझे बिन मांगे मेरा रब देता रहा। अब तू जवान हो गया है, चौधरी सरदार वडेरा बन गया है, एजुकेटेड बन गया है, अब तेरे बदन में ताकत आ गई है, तू कैसे कहता है कि अल्लाह मेरी सुनदा? वहां तो तेरी सुनता भी रहा, बगैर मांगे तेरी हाजतें पूरी करता भी रहा। अल्लाह अकबर। रूह डाल दी और 9 महीने कमोबेश जैसे ही पूरे हुए, सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर माँ के पेट से दुनिया के अंदर लाने वाला भी अकेला, दुनिया में लाके माँ के सीने पर दूध के 2 चश्मे, दूध की 2 नहरें भी जारी करने वाला अकेला, माँ के दिल में तेरी मेरी मोहब्बत डालने वाला भी अकेला। अकेला अल्लाह है कोई शरीक? है कोई शरीक? है कोई शरीक? अल्लाह। इसलिए लौटा लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा। जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां ही देता है, बेटे कोई नहीं देता। मुफस्सिरीन लिखते हैं कल लूते जैसे अल्लाह के नबी हजरते लूत अलैहिस्सलाम हैं अल्लाह के नबी, लेकिन बेटा कोई नहीं, सिर्फ क्या है? बेटियां ही बेटियां हैं। कल लूते जैसे अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे कोई नहीं। यहाबु लिमन यशाउ इनासा व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसे चाहता है बेटे ही बेटे देता है, बेटियां कोई नहीं देता। जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह, बेटियां कोई नहीं, बेटे ही बेटे हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा। और जब चाहता है तो बेटे बेटियां दोनों दे देता है। बादशाह है, बेऔलाद है, और एक झोंपड़े में रहने वाला है। पूछ तेरे कितने बच्चे हैं, शुमार कर कर के बताता है। जिसे चाहता है दोनों दे देता है। जैसे सरदार अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे चाहता है बेऔलाद कर देता है, जिसे चाहता है बेऔलाद कर देता है। जैसे हजरत यहया अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, आखिरी जुमले कहने लगाओ, अल्लाह के नबी हैं, नाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, उम्र 120 साल हो गई, अल्लाह का पैगंबर है, सर के बाल भी सफेदी की वजह से चमक रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा। अल्लाहु अकबर। हड्डियों का गोदा भी खत्म हो रहा है, कमजोरी भी छा रही है। अल्लाह का ये बूढ़ा पैगंबर औलाद की ख्वाहिश दिल में लिए जिंदगी के शब रोज गुजारे जा रहा है, गुजारे जा रहा है। एक दिन अल्लाह का ये पैगंबर जाता है बीवी मरियम सिद्दीका के कमरे के अंदर, हुजरे के अंदर। देखता क्या है, बीवी मरियम सिद्दीका के कमरे और हुजरे में बेमौसमे फल पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम सवाल करते बीवी मरियम से, सवाल नबी का सुन, जवाब वलिया का सुन। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्कन क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा। मरियम बीबी, ये तेरे कमरे में जो फल पड़े हुए हैं,
بے موسم پھل ہیں بازار میں ملتے کوئی نہیں، میرے بغیر تیرے پاس اندر اور آتا کوئی نہیں، انا لگے ہاضا، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کدھر سے آئے ہیں؟ بی بی مریم صدیقہ جواب دیتی ہے، اللہ اکبر، ولی کی نشانی بھی آج پہچان لے۔ بی بی مریم صدیقہ کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، کمال آپ کبھی کوئی نہیں، کمال میرا بھی کوئی نہیں، قالت ہوا من عند اللہ، سارے کمال کس کے ہیں؟ اس لیے سچے ولی کی ایک نشانی یاد کر کے جا، سچا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر کمال کی نسبت کدھر کرتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہر کمال کی نسبت کرتا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کا قرآن کیا کہنے لگا ہے ذرا خیال تو کرنا، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ولیہ کا عقیدہ، قرآنی عقیدہ یہ ہے، روزی کا رازق ہے تو اکیلا کون ہے؟ ایک دن کائنات کے سردار محمد رسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ، باہر والے بھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بھوک نے ستایا، نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کوئی کھانے کی چیز ہے تو پیش کرو، اللہ اکبر، سب ازواج مطہرات نے عذر کیا، اللہ کے رسول گھروں میں کھانے کی کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ ہاں آج تو اللہ نہ کرے تجھے مجھے ایک دن فاقہ گزارنا پڑے تو اللہ کے گلے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے، ساری ازواج مطہرات کہتی ہیں حضرت کھانے کے لیے کچھ بھی موجود۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ہو کر اپنی شہزادی بطول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، جیسے ہی دیکھا بابا آ رہا ہے، بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی ہو گئی، جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، بابا کیسے آنا ہوا؟ بیٹی کوئی کھانے کی چیز ہے تو پیش کر۔ بابا میرے گھر میں بھی آج کھانے کو کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ محلے کی ایک عورت حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، ہاتھ میں ایک برتن اٹھایا ہوا ہے، اس میں 1 2 3 تھوڑی سی محدود مقدار میں گوشت کی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں، تھوڑی سی روٹی پڑی ہوئی ہے، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تھوڑا سا کھانا بچا کے تیرے لیے لائی ہوں، مجھے پتا ہے تو بھی کئی دن سے بھوکی ہوگی، تیرے یہ شہزادے بھی کئی دن سے بھوکے ہوں گے۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا فوراً اٹھا کے اندر ایک کونے میں رکھ دیا، اوپر ایک برتن رکھ دیا، اس کے ذریعے برتن کو ڈھانپ دیا، اپنے شہزادے کو آواز دی، شہزادہ ادھر آ، جلدی جا اپنے نانے کو بلا کے لے آ، پتہ نہیں میرا بابا کتنے دنوں سے بھوکا ہو جا رہے ہوگا، آج
میں فاطمہ بھی بھوکے رہ جاؤں گے، شہزادو تم بھی بھوکے رہ جاؤ، آج یہ کھانا نانا کو پیش کر دو۔ شہزادہ بھاگ کے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بابا کھانا تھوڑا سا ہے، مہربانی کریں آپ خود تناول فرمائیں، آپ تقسیم مت شروع کر دیں، اسے بھی دیں اسے بھی دیں تو آپ کے حصے میں تو کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ تو کائنات کا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا مرید بھوکے ہوں اور محمد مصطفیٰ کھانا کھا لے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ او غزوہ خندق کا واقعہ سامنے کر لو نا، حضرت جابر نے آ کے کان میں کہا نا اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا ہے، بس 2-4 بندے آ جاؤ ہیں۔ آج کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا اچھا ٹھیک ہے تو چپ کر کے نکل، میں دوسری طرف سے آ جاتا ہوں۔ لیکن یہ تو امام الانبیاء علیہ السلام اعلان فرمایا سارے چلو، جابر نے سب کے کھانے کی دعوت کی ہے۔ بابا تقسیم شروع نہ کر دینا، بیٹی کھانا تو لے تو۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلی جاتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اس برتن کو اٹھا کے اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہیں، بابا کے سامنے وہ برتن رکھتی ہیں۔ بابا یہ کھانا حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس برتن کے اوپر سے دوسرا برتن اٹھاتے ہیں، اندر دیکھتے کیا ہے وہ برتن گوشت سے بھی بھرا ہوا ہے، وہ برتن روٹی سے بھی بھرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے ہیں شہزادی فاطمہ، اور میری لفتے جگر فاطمہ، اور میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ، تو کہہ رہی تھی کھانا بالکل تھوڑا سا ہے، اب ذرا خیال کرنا۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا جواب سن، کہتی ہیں بابا کھانا تو واقعی تھوڑا تھا، لیکن ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جاگ رہے ہو؟ ہاں، نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی یہ نہیں کہہ رہی کہ بابا کھانے میں برکت آپ نے ڈالی ہے یا میں نے ڈالی ہے، کہہ رہی ہے کہ اس کھانے میں برکتیں ڈالنے والا اکیلا کون ہے؟ اس لیے خیال کر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دیکھا مریم بی بی کو بے موسم پھل ملے ہیں، ایک دم ادھر کھڑے کھڑے ادھر ہی سے ڈائریکٹ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے تارے ملا لی، اپنے رب سے رابطہ شروع کر دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی، فرمایا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ پہلا مسئلہ یاد کر، سارے نبیوں کا عقیدہ، سارے ولیوں کا عقیدہ کہ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے۔ دوسرا مسئلہ یاد کر، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو ڈائریکٹ پکارا یا واسطوں وسیلوں سے پکارا؟ ڈائریکٹ پکارا۔ یہ بات لمبی نہیں کرتا، صرف ایک سادی مثال دیتا ہوں۔ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ اچھا، ہماری جو مائیں ہیں، جن کی مائیں حیات ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔
جن کی فوت ہو گئی اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ کبھی ایسے ہوا ہے بچہ ماں سے دودھ مانگے، ماں کہے پتر پہلے سفارش لے گیا ہے، کوئی وسیلہ لے گیا، کبھی ہوا ہے؟ تو ایک ماں، اللہ اکبر، بیٹا بڑے سے بڑا نافرمان ظالم کیوں نہ ہو، جب ماں کے سامنے ایک دفعہ شرمندہ ہو کے جاتا ہے تو وہ ماں اپنے لال کو سینے سے لگا دے۔ ایک ماں انسان ہو کے تو جب بھی مانگتا ہے تجھ سے سفارشیں نہیں مانگتی، تجھ سے واسطے وسیلے نہیں مانگتی، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے میں بیمار پڑا ہوں اسے پکارنے لگوں وہ مجھے کہے پہلے وسیلہ پیش کر، سفارش پیش کر، میں بھوک سے مر رہا ہوں وہ مجھے کہے پہلے سفارشی پیش کر، میں ڈوب رہا ہوں دریا کی لہروں میں وہ مجھے کہے پہلے سفارشی پیش کر۔ نہ میرے عزیز قرآن کا مسئلہ تو ٹھوک ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں، ہمارا اللہ معبود داتا دستگیر ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ میرا پیغمبر نے بتا دے کہ انی قریب، او میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں، نمازی ہو تو تب بھی قریب ہوں، بے نماز ہو تو تب بھی قریب ہوں، مولوی ہو تو تب بھی قریب ہوں، غیر مولوی ہو تو تب بھی قریب ہوں، سید ہو تو تب بھی قریب ہوں، غیر سید ہو تو تب بھی قریب ہوں، متقی پرہیزگار ہو تو تب بھی قریب ہوں، گناہگار ہو تو تب بھی قریب ہوں، عربی ہو تو تب بھی قریب ہوں، اجمی ہو تو تب بھی قریب ہوں، بوڑھے جوان بچے عورت مرد ہو ہر حال میں قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، فرمایا میرا بندہ میں تیرا خدا تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ لوٹا میرے عزیز حضرت زکریا علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ میرا بیٹا نہیں مانگا، ذریۃ طیبہ، اللہ بیٹا چاہیے میں زکریا کو، لیکن ہو مشرک، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے، ہو تیرا نافرمان، ہو بے نمازی، ہو زانی، ہو شرابی، اللہ مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بیٹا دے ذریۃً طیبۃً، بیٹا ایسا دے جس سے تو بھی راضی ہو میں بھی راضی ہوں، ذریۃً طیبۃً۔ مسئلہ ایک ذہن میں آ گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آج کمزوری بڑی ہے، عموماً فجر کی نماز میں 5% مسلمان بھی حاضر نہیں، خصوصاً جب یہ سوشل میڈیا کی لعنت نے عروج پکڑا ہے نا، اچھے بھلے دیندار بھی باقی 4 پڑھ لیتے ہیں، فجر کو سو رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اس مجلس کے توسط سے جتنے حاضرین ہو، پہلے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، وعدہ کرو جب تک کوئی شرعی عذر نہیں ہوگا فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے موت جو آئے گی نا، موت آئے گی، سب کو نہیں آئے گی، اس برزخ کے جہان میں پہنچیں گے جب فرشتہ عالم برزخ میں سوال جواب کرے گا تو ایک حسین جمیل نوجوان آ کے اس روح کے پاس کھڑا ہو جائے گا،
ادھر سے سوال ہوگا، ادھر سے وہ جوان کہے گا وہ یہ جواب دے، وہ یہ جواب دے، وہ یہ جواب دے۔ اس مشکل گھڑی میں کوئی سنگت کرنے والا ہو، اس سے بڑا اور کیا انعام ہے؟ جب یہ سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا، اس کی جان خلاصی ہو جائے گی۔ یہ اس جوان سے پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ تو وہ مقام ہے جدھر میری اولاد بھی کام نہیں آئی، بیوی بھی کام نہیں آئی، والدین بھی کام نہیں آئے، عہدہ بھی کام نہیں آیا، کرسی بھی کام نہیں آئی، دھن دولت بھی کام نہیں آیا، تو کون ہے؟ وہ جوان پلٹ کے کہے گا میں تیری فجر کی نماز ہوں، تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا ہے، میرے خیال کیا ہے، آج اللہ نے مجھے اس شکل میں تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہاں خود بھی آنا ہے، بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، اور اگر جو نہ اٹھے تو ہاتھ میں کیا لینا ہے پھر؟ ڈنڈا شریف۔ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے لوٹاؤ۔ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ آخری بات سوال ہے، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر گزار دی، لیکن اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے بیٹا مانگا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جواب آیا انک سمیع الدعاء۔ لوگوں دعائیں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ کہو میں آخری مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، دعائیں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ دعائیں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ آؤ مل کے دعا کرنے لگے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسے کیا کہتے ہو اپنی بولی میں؟ اونچا بولو، کیا کہتے ہیں؟ درود دعا ہے۔ کہو سارے درود درود مانا کرنے لگا ہوں۔ صحیح ہو تو ایسے سارا لانا، غلط ہو تو ایسے سارا لانا، اور اگر دونوں کو پتہ نہ ہوئے تو پھر چپ رہ جانا۔ اللہم اے نبی، صحیح ہے مانا؟ اللہم اے رسول اللہ، نہیں ہے؟ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے نبی محمد کریم پہ رحمتیں کر، نبی کی آل پہ بھی، جیسے تیری رحمتیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنے نبی محمد کریم پہ برکتیں نازل کر، محمد کریم کی آل پہ بھی برکتیں نازل کر، جیسے تیری برکتیں ہوئیں ابراہیم خلیل اللہ اور اس کی آل پہ۔ انکا حمید مجید، اس لیے مانا کر اللہم، کیا مانا ہے اس کا؟ اے اللہ، سارے کہو اللہم، پاکستان میں بھی اے اللہ، مدینے میں بھی، روزے کی جالی پکڑ کے بھی اے اللہ، اس لیے کہ درود دعا ہے، اور انکا سمیع الدعاء، درود ادھر پڑھ،
تب بھی اللہ سنے، درود مدینے میں پڑھ تب بھی اللہ سنے، درود روزے کی جالی پکڑ کے پڑھ تب بھی اللہ سنے، اس لیے کہ درود دعا ہے، درود عبادت ہے، عبادت بھی ہے تو للہ، دعا بھی ہے تو اللہ ہی کے لیے، اس لیے کہ غیر سے دعا کرنا تو شرک ہو جائے گا، اور درود میں تو کہتا بھی ہے اللہم 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 اللہم، جیسے تو تلبیہ میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جیسے تو نماز میں کہتا ہے اللہم انا نستعینک، جیسے تو مسجد میں آتے جاتے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس لیے یاد کر، اختلاف چھوڑ، اللہ اکبر، اور مسئلہ پتا، درود و دعا ہے اور دعائیں سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جی، دعا کریں گے پھر آپ کو اجازت دیں۔